إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين قابل قدر علماء کرام اور معزز حاضرین گرامی قدر، پاکستان کا استحکام کیوں اور کیسے، اس موضوع پر دو خطاب آپ سماعت فرما چکے۔ ایک ہمارے شیخ ابراہیم بھٹی حافظ اللہ کا، اور دوسرے ہمارے عزیز القدر شیخ عثمان صفدر حافظ اللہ کا۔ شیخ عثمان نے بڑی دقیق گفتگو کی ہے اور استحکام پاکستان کے موضوع کو ایک بنیاد فراہم کر دی۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے پاکستان کا استحکام کیوں، اس کا جواب شیخ عثمان کے خطاب میں آ چکا۔ اسلامی ریاست ہے، دارالاسلام ہے، اور اس کو مستحکم کرنا ہے اور ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ یہ پہلی ایک نظریاتی ریاست بنی۔ اس سے قبل آپ نے مکہ میں 13 سال گزارے، اور جو آپ کی مکی زندگی ہے آپ کی اور صحابہ کرام کی، در حقیقت وہ مدنی دور ریاست مدینہ کی تیاری تھی۔ ریاست کا قیام اتنا اہم ہے کہ مکہ کے 13 سال نبی علیہ السلام کو تیاری کرائی گئی، صحابہ کرام کو تیاری کرائی گئی، اور جب مدینہ پہنچے کوئی مشکل اور دقت پیش نہ آئی۔ وہ تربوی
نکات سارے موجود تھے، وہ عناصر سارے موجود تھے، بالکل آنن فانن یہ ریاست مدینہ کی قائم ہو۔ مکی دور کی تیاری کیا تھی؟ اس کا نقطہ آغاز ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت توحید۔ یہ پہلا نقطہ ہے اس تیاری کی۔ اس کلمے کو سمجھ لو، اس کی معرفت حاصل کر لو، اس کو اپنا لو تمام تقاضوں اور شرائط کے ساتھ۔ اور اتنا مضبوط یہ کلمہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھ دیا، اتنے صحابہ مکی دور میں فوت ہوئے، تو وہ کلمہ ہی ان کے جنت کے داخلے کے لیے کافی تھا۔ اعمال اور احکام تو بعد میں آئے، یہ پہلا نقطہ تیاری ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان دو اور کلمے کا اقرار و اعتراف کر لو۔ چنانچہ مکی دور میں 3 عقیدوں پر بات ہوئی تھی صرف۔ ایک عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید کا فہم۔ مکی آیات کسی توحید کی عقیدے کو واضح کرتی ہیں۔ یہ عقیدہ پوری طرح مستحکم ہونا چاہیے، اس کو دل و جان سے قبول کر لو۔ دوسرا عقیدہ ایمان بالرسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کا عقیدہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو پوری طرح سمجھ لو۔ یہ توحید کو بڑی گہرائی سے پہچان لو۔ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ اور مکی آیات نے اسی عقیدے کو بڑی شد و مت سے بیان کیا۔ مانا یہ مکی دور جو ہے یہ توحید کی تربیت کے لیے، اور اس کے بعد ایمان بالرسول۔ رسالت کیا ہے، رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک رسول کو ماننا، رسول پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو چیز رسول دی وہ لیتے جاؤ، جس سے روکے اس سے رکتے جاؤ۔ تو نبی یا رسول کیوں آتا ہے، اس کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کی اطاعت کا ڈنکا بجے اور اس کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے، لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں، رسول کی نافرمانی کی سزائیں کیا ہیں۔ تو یہ دوسرا اعتقادی مسئلہ جس کو لوگوں کی تیاری کرائی گئی۔ اور تیسرا تعلق بالآخرت، روز آخرت اور ایمان۔ کیونکہ مکی زندگی میں جس جاہلیت کا سامنا تھا کفار قریش کی طرف سے، انہوں نے انکار کیا اللہ کی توحید کا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا۔ یہ توحید کو ربوبیت کی حد تک مانتے تھے، باقی سب انکار۔ تو ان کی جہالت تھی کہ یہ نبی آخرت کا ذکر کرتا ہے، آخرت کی دعوت دیتا ہے، آخرت میں تیاری کی دعوت دیتا ہے۔ حالانکہ قیامت قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ قبروں سے مردے زندہ ہوں گے، کیونکہ مردے
قبروں میں دفن ہو چکے، مٹی بن چکے، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ یہ ان کا بہانہ تھا، نبی علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کا انکار کرنے کا بہانہ تھا یہ شوشہ ان کے ہاتھ آ گئے۔ ورنہ جب آپ نے پہلی دعوت پیش کی قولوا لا الہ الا اللہ اور کفار نے مزاحمت کی، مہادرائی کی، ابو لہب تک نے کہا کہ تب اللہ کا ساحر اليوم، کہ تم تباہ ہو جاؤ، ہمارے ہاتھ جمعتنا، ہمیں اس دعوت کے لیے جمع کیا تم۔ اس وقت تو نبی علیہ السلام نے آخرت کی بات نہیں کی تھی، قبروں کی بات نہیں کی تھی، مردوں کے زندہ ہونے کی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت انکار کی کیا وجہ تھی؟ تو بعد میں ان کے ہاتھ ایک شوشہ آ گیا کہ ہم نبی کو کیوں نہیں مانتے، دعوت بھی کیوں نہیں قبول کرتے، کہ یہ قیامت کی بات کرتا ہے، مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتا ہے، جو کہ ممکن، مستحیل اور ناممکن و محال۔ تو یہ عقیدہ آخرت کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں آخرت کا خوف جاگزین ہو جائے اور تم دنیا کی حقیقت اور اس کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت کو پہچان، آخرت کی تیاری، آخرت کا عقیدہ، اخروی کامیابی، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لو کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیجیے، وہ کامیاب۔ تو ان تین اہم اعتقادی مسائل پر مکی زندگی میں بات ہوئی اور یہ توحید ثابت ہو۔ نبی علیہ السلام نے جو ریاست مدینہ کی بنیادوں کے قائم ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ ہوئی، مدینہ کے لوگ چھپ کر حج کے موقع پر آتے اور چھپ کر نبی علیہ السلام سے ملتے، رات کے اندھیرے میں مدینہ آنے کی دعوت دیتے، اسلام قبول کیا، مدینہ آنے کی دعوت دی، اور یہاں تک کہا کہ اشترط معاشی تھے، آپ مدینہ آ جائیں، یثرب آ جائیں، ہمارے علاقے میں ہمیں شرف میزبانی عطا فرمائیں اور جو چاہے شرط لگا لیں، ہر شرط پوری کریں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بلینک چیک لے لو، جو چاہے لکھ لو، بلینک پیپر دے دیے، اس پر جو چاہے لکھیں، ہر شرط قابل قبول۔ میں کہ اشترط ربی، میری کوئی شرط نہیں، میری شرط اپنے رب کے بارے میں، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ میری شرط توحید۔ یعنی اس ریاست کے قیام کی باتیں شروع ہو چکی، اور توحید کے آغاز سے یہ میری شرط ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کرنی اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی اساس پر یہ ریاست قائم، اس معنی میں اس کو نظریاتی مملکت کہا جاتا ہے کہ جب نظریہ توحید پر اور اساس توحید پر قائم۔ معنی کسی بھی ریاست کی مضبوطی، استحکام اور کامیابی اس اولی عقیدے کی تنفیذ میں۔ دیکھیں اسلام، اس کو دین قیم کہا گیا قرآن میں، ذالک الدین القیم۔ قیم کا معنی کیا ہے؟ قیم کا معنی جو قائم پہ ذات ہی ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو۔ یہ دین قائم پہ ذات ہی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی خارجی تشریح کا محتاج نہیں، بالکل واضح۔ یہ بنایا نور ہے، ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ تم ایک واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن۔ یہ دین قیم،
یہ قائم بذات مقیم لغیر ہی، جو اس کو ماننے والا اس کو بھی یہ قائم کر دے گا، اس کو مضبوط کر دے گا، اس کو مستحکم کر دے گا۔ ایک مقام پر اس کی بنیادی نکات بیان ہوئی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ آپ کو کیا حکم دے گا؟ مفسرین نے اس آیت کو عموم پر رکھے، سمجھے یہ ساری امتوں کا ذکر، جتنی امتیں، جتنی انبیاء گزرے، جتنے انبیاء اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ایک ہی حکم دیا گیا، الا لیعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت۔ عبادت میں اخلاص کی شرط ہے، اور ایک شرط ہے حنفاء، حنیفیت۔ حنیفیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اس دین کو لے کر اپنے اندر ایک غیرت پیدا کر کے الگ تھلگ ہو، تماش بھی نہ لو، فلاں کیا کر رہے، فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں کو سنتے ہیں، فلاں جلوس جا کر دیکھتے ہیں، فلاں احتجاج جا کر دیکھتے ہیں، ٹی وی کھولو کیا پروگرام آ رہے ہیں احتجاجی حوالے سے، جلوس کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں حنیفیت کے منہج کے خلاف۔ اس کو لے کر سینے سے لگا کر الگ ہو، دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وہی شرط ہے یہاں، اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر تو حنیف بن جائے، الگ تھلگ یک طرف، ایسی دین کی غیرت ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات میں ضرور کروں گا کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں، ہمارے بھائی بھی، ساتھی بھی، کتاب دو فلاں کو دو، فلاں کو اسٹیج پر فلاں بھی جمع ہو جائے، فلاں بھی جمع ہو جائے، جناب مشترکہ مقاصد کے نام سے، یہ کوئی دینی سوچ تھوڑی۔ حنیفیت کیا ہے؟ کیا کامیابی تعداد بڑھانے کا نام کہ جناب وہ آ جائے گا تو مجمع بڑھ جائے گا؟ انما الناس كالمئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، یہ جو مجمع ہوتا ہے نا، اس کی مثال تو 100 اونٹوں کی سی ہے۔ وہ 100 اونٹ جن کو آپ خریدتے ہیں، کھلاتے ہیں، پالتے ہیں، اور وقت پڑنے پر سواری کے قابل کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ جس قوم کا ذکر ہے، اس قوم کا وصف یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ ارے لگا تھوڑی کہ دین ڈولا لنگڑا ہے کہ اس کو قائم کرنے کے لیے فلاں بدعتی کو بلا لو، فلاں بدعتی کو بلا لو۔ اتنا کمزور ہے دین کہ اہل بدعت کی ٹیک کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ دین قیم ہے، یہ قائم اور قائم کرنے والا ہے۔ اس کو ان شرائط کے ساتھ اپنا کر تو دیکھو۔ اور دینی اعتبار سے محبت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ یہ اتباع اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اور یہاں اسی محبت کا ذکر ہے۔ جس قوم کے ذریعے اللہ تعالی اسلام کو قائم کرے گا، آپ کو استحکام دے گا، اس قوم کی 2 نشانی ہیں کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ وہ وقت کا ضائع کرنا، پیسے کا ضائع کرنا، جدوجہد کا ضائع کرنا، جو اغیار کو سمیٹنے میں صرف کرتے ہو، وہ جہود آپ صرف کریں اپنے دوستوں پر، اپنے ساتھیوں، اپنے طلباء پر، اپنی جماعت پر۔ یہ دین قیم ہے۔ تو حنفاء، حنیفیت کے ساتھ، بعثت بالحنیفیت السمحہ، نبی علیہ السلام کی حدیث۔ جو دین مجھے دیا گیا اس میں حنیفیت ہے، اور اس میں سماحت الوسع ہے،
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیف، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کا نمایاں بسر کیا تھا، وہ حنیف تھے، آپ بھی حنیف بنے۔ یہ امت حنفاء کی امت ہے، حنفاء بنے۔ جو نظام اللہ نے آپ کو دیے وہ کمزور نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے کہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے ایسے سہارے کی ضرورت ہو جو سہارا اللہ کے نزدیک نفرت کے قابل۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثات بدع، سب سے بہترین کام بدعت۔ ایک بدعت انسان اللہ سے معاذرائی کرتا ہے، اللہ کا دعویٰ ہے کہ اپنے دین مکمل کر دیا، بدعتی کہتا ہے کہاں مکمل کیا، مکمل تو میں نے کیا، مکمل میرے بزرگوں نے کیا، باپ دادوں نے کیا۔ وہاں اچانک ایک کلپ سامنے آ گیا، ایک شخص چیلنج کر رہا ہے، الیاس گھومن نام اس کا، کہ میرا چیلنج ہے اپنی پوری نماز حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج جہالت ہے۔ ہمارا ایک طالب علم بھی حدیث سے پوری نماز آپ کو ثابت کر سکتے، کہتا ہے کہ یہ فقہ کا کام ہے، فقہ آپ کو پوری نماز سکھائے گی۔ اس کو مانا اقرار کر رہا ہے کہ حدیث میں پوری نماز نہیں، فقہ میں ہے۔ فقہ نے کہاں سے لی؟ اقرار ہے نا، حدیث میں نہیں ہے آپ کا دعویٰ، فقہ میں ہے۔ فقہ نے کہاں سے لی؟ کہ یہ دین تمہارے باپ دادا کا دین، فقہا جیسا مرضی بنا لے، ایک فقیہ جو مرضی کہہ دے فقہ میں، یہ فقہ میں ہونا اس کی دلیل ہے کیا؟ دلیل تو کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث۔ تو اس دعوے کے اندر کتنی بڑی جہالت چھپی ہوئی ہے۔ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ حدیث میں پوری نماز نہیں ہے، فقہ میں ہے، تو فقہ نے کہاں سے لی؟ جیسے لوگ اپنے بزرگوں کہ تقوی اور ان کے ورع کو ثابت کرنے کے لیے 2-3 مثالیں تو میں جانتا ہوں، اتنا عرصہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی، یہ جائز ہے؟ کسی بچے کو اٹھا لو، کوئی طالب علم بلوغ المرام کا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی ایک ٹانگ کھڑے ہو کے نماز پڑھی؟ دونوں ٹانگیں اگر درست ہو تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے نماز ہو جائے گی۔ یہ کون سا تقویٰ کا راستہ؟ جناب 15 سال کچے دھاگے پر کنویں میں لٹک کر عبادت، یہ تقویٰ اور ورع کی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے مقاصد کو کمزور کرتی۔ یہ دین قیم استحکام دے گا آپ کو، آپ کی سلطنت کو، مگر اس عملی اور اعتقادی تربیت کے ساتھ جو تربوی جوہر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اور قرآن نے لوگوں تک منتقل کیے، اور جن کو وہ جوہر مکہ مکرمہ میں مل گئے اتنے مضبوط اور ٹھوس اسلام کے ساتھ، اتنے مضبوط عقیدے اور دین کے ساتھ، کہ آگے چل کے انہوں نے دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دی۔ اسلام کہاں کہاں پہنچا؟ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تربیت سمیٹی، فاقے برداشت کر کے، فقر برداشت کر کے، مشکلات اور مصیبتیں جھیل کر، اس کے بغیر استحکام کا کوئی تصور نہیں۔ دیکھیں، نہ کثرت وسائل استحکام ہے، نہ کثرت مال استحکام، نہ کوئی اقتدار استحکام۔ ابھی شیخ صاحب فرما کر گئے کہ ہمارے جو حکام ہیں ان کی نظر اقتدار پر ہے، اسلام پر نہیں۔ یہ کرسی جو ہو رہے ہیں، انتخابات جو ہو رہے ہیں، غلط سلط جو بھی ہے، صرف اپنے اقتدار کی، لیکن یہ دین کی فکر ہے ہی نہیں۔ جو اقتدار کا طالب ہوتا ہے، دین کہتا ہے اس کو اقتدار دو ہی نہ، اس کو ووٹ دو ہی نہ۔ اِنَّا لَا نَسْتَعْمِلُ
من اراد ان لن نستعمل من اراد. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث صحیح بخاری میں کہ جو اقتدار کا حریص، اقتدار کا طالب ہو، اس کو کوئی عہدہ نہیں دیتا، کوئی عہدہ نہیں دیتے. کہ طالب کیوں ہو تم؟ من ولی القضاء فقط ذبح بغیر سکین. کون چاہے گا جس کو عہدہ دے دیا گیا سمجھو اس کو کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے. تیز چھری کیوں کہ گلے کو کاٹ کے رکھ دے؟ نہیں، گلا کٹ کے جان چھوٹ جائے گی. کند چھری تاکہ پھرتی جائے، جان نہ چھوٹے اس اس چھری کے نیچے رہے ہمیشہ. کون چاہتا ہے کہ مجھے کند چھری سے ذبح کیا؟ جو اقتدار کے حریص ہیں، اقتدار کے طالب ہیں، جو عہدہ دیا جائے اس کو کند چھری سے ذبح کیا. اس کی طلب اور اس کے حاصل ہونے پر جناب مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی. دین کی سوچ نہیں، دین کی فکر نہیں. تو جو ایک ذہنیت اکثر لوگوں کی اور جو مقتدرہ ایک طبقہ ہے، وہ ذہنیت استحکام پاکستان کا سبب ہرگز نہیں بن سکتا. اللہ کا دی یہ معنوی ایک فضیلت کی نعمت ہے جو استحکام دے گیا معنوی. ورنہ ہرقل کے سامنے کیا تھا؟ بڑا زیرک آدمی تھا، نبی علیہ السلام کی دعوت سے نہیں. اس کی دعوت کیا ہے؟ کوئی یدعو الی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت کی دعوت دیتے. وینہانا عن عبادت الاوثان، غیر اللہ کی عبادت سے روکتے. یامرنا بالصدق والعفاف، اور سچائی کا اور پاک دامنی کا ہمیں درس دیتا ہے. یہ چند امور بیان کی، یہ امور معنوی امور جو ہرقل کا تبصرہ آپ نے سن لیا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو حق ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوَاضِعَ قَدَمَيَّ ہاتھین، جہاں میرا تخت ہے جہاں محمد کے پاؤں ہوگی. اور اگر میری ملاقات ہو جائے ان سے تو ان کے پاؤں دھو. یہ کافر بھی جانتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ معنوی امور، مال و زر اور اس کے لیے محنت اور کوشش، یہ ثانوی چیزیں ہیں. اصل چیز دین ہے، اصل چیز توحید ہے، یہ عقیدہ ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے، جس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس سے ہم سب صرف نظر برتتے. نہ حکام کی توجہ ہے، نہ اکثریت کی اس طرف کوئی سوچ ہے. جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی استحکام نصیب نہیں ہو سکتا. کثرت مال، قرآن کیا کہتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تو بربادی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مال وعددہ. مال بچا سکتا ہے جو مال جمع کرے، مال گن کے رکھے، اس کے لیے ویل ہے. ویل کا معنی بربادی. امام ذہبی نے ایک روایت نقل کی، سند میں کوئی ضرورت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی، لو سیر فیہا جبال الدنیا لذابت. اگر اس وادی میں دنیا کے سارے پہاڑ آپ ڈال دیں، سارے پگھل جائے ایک لمحے. ایسی خطرناک بات. تو مال و دولت تو نجات دہندہ نہیں، نہ استحکام کا باعث. بھئی جو چیز بربادی ہو وہ کیا استحکام دی؟ اقتدار کا نشہ اور یہ غلبہ نہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ایک اقتدار والا بندہ طاقت کے نشے میں چور، ابرا، ہاتھیوں کا لشکر، جہاں جاتا لوگوں کو تہس نہس کر دیتا. مکہ کو تباہ کرنے آیا تھا. سوچ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن میں اپنا خانہ کعبہ بناؤں، لوگ وہاں آ کر حج کریں، میرے اقتدار کو توتی ہوگی، میری شہرت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور سی مخلوق کا انتخاب کر کے
چھوٹے چھوٹے کنکر کی چونچوں میں ڈلوائے اور ان ہاتھیوں کو تباہ مسمار کر. تو طاقت نہیں، جو ظاہری طاقت نہیں، عقیدے کی طاقت. دیکھو قرآن نے ایک موقع پر کیا فرمایا، 2 آیتوں کو جمع کر، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم کفار کے مقابلے میں تیاری کرو جتنی تم میں طاقت، جتنی تم میں طاقت تیاری کرو کفار کے مقابلے. کوئی شرط نہیں، کوئی جو کر سکتے ہو کر لو. تیاری میں اگر آپ بڑھتے بڑھتے ایٹم بم بنا لو، طاقت نہیں تو جو طاقت ہے وہ کر لو. کیوں؟ جس اللہ نے آپ کو مدد دینی ہے، استحکام دینا ہے، وہ اللہ ظاہری وسائل کا محتاج نہیں، ظاہری وسائل کا محتاج نہیں. اللہ چاہے تو کسی بھی سلطنت میں ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے انقلاب پیدا کر دے. اصحاب الحدود کے خصاب کے سامنے چھوٹا بچہ، اور کوئی نہیں تھی، چھوٹا ایک بچہ جس نے دین اسلام کو سیکھا، اور وہ بچہ اس پوری مملکت میں اسلام کے غلبے اور اسلام کے نشر کا سبب بن بتوفیق اللہ تعالی. اس کے پاس طاقت تھی، کوئی ایٹم بم تھا، کوئی فیکٹری تھی، کوئی انڈسٹری تھی، اسلحے کی بہتات تھی، کچھ بھی نہیں، حتیٰ بالکل. تو بات یہ ہے کہ جو ظاہری مسائل ہم سمجھتے ہیں، جن میں بھروسہ کرتے ہیں، یہ نہیں. ہاں، ایک عقیدے کا استحکام، یہ پاکستان کے استحکام کا سبب. اتنی بڑی طاقت کو تہز نہز کر دیا. یعنی یہ ترتیب جو ہے، پہلے سورۃ العصر ہے، پھر سورۃ الہمزہ اور پھر سورۃ الفیل. ترتیب ایسی ہے کہ نہ مال نجات دہندہ استحکام، نہ کوئی اقتدار، طاقت، استحکام. ہاں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ استحکام. اتنا اس میں جامع پروگرام ہے. امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہی ایک آیت سورت اتار دیتا، یہی لوگوں کو کفایت کر جاتی، ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. صحابہ آپس میں ملتے، آپس میں تو بچھڑتے ہوئے سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا کر جاتے. یعنی ایک پیغام، ایک دعوت. جو تیاری ہے کر لو، جتنی تیاری کرو گے بہتر ہے آپ کے لیے. مستطاعت. لیکن جہاں عقیدے اور ایمان اور اسلام کی بات ہے، وہاں مستطاعتم نہیں، وہاں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ. یہ مانوی طاقت ہے تمہارے استحکام کی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں حضرت عمر کا ایک واقعہ نقل کیا. چھوٹا سا قصہ، یہ قول ان کا. صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھیوں کے ساتھ. فرمایا کہ تمنو، کوئی تمنا کرو، کوئی خواہش کرو. تمہارے دلوں میں کیا تمنا؟ کسی نے کہا کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں، یہ پورا گھر اللہ تعالیٰ سونے کا بھر کے مجھے عطا کر دے، پھر میں خوب اس کی راہ میں خرچ کروں. انفاق، کیونکہ صدقہ کے بڑے فضائل ہیں، تو وہ فضائل سمیٹنے کے لیے میں خوب صدقہ. کسی نے کہا کہ یہ گھر چاندی کا بھر جائے، درہم کے سکوں کا بھر جائے اور میں سخاوت کروں. کسی نے کہا کہ جواہر اور یاقوت وہ اس گھر میں بھر جائیں اور میں خوب خیرات کو. جب سب اپنی بات کر چکے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی تمنا کریں، آپ کی خواہش کیا؟ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے، یہ گھر بھر جائے 4 قسم کے انسانوں کے ساتھ. ابو عبیدہ بن جراح، سالم مولا ابی حذیفہ، حذیفہ بن یمان، معاذ بن جبل. اس طرح کے افراد مجھے مل جائیں اور یہ اس طرح کے افراد اس گھر کو بھر دیں. اور ایک روایت میں
صرف ابو عبیدہ بن جراح کا نام، یہ گھر بھر جائے ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے کہ میں پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دوں، نافذ کر دوں، اور دنیا میں اس طرح استحکام پیدا ہو۔ یہ طاقت نہیں طلب کی، اس دور میں طاقت کے خزانے موجود تھے، کسریٰ اور قیصر، ایک دنیا کے سونے کا مالک، ایک دنیا کی چاندی کا مالک، جیسے آج کل امریکہ اور روس ہے، اس طرح ان کی طاقتیں اپنے وقت۔ تو اگر یہ ظاہری طاقت اگر مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی نبی کو چن دیتے کہ وہاں طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، دعوت خوب پھیلے گی، خوب مستحکم ہوگا معاملہ۔ ایک شخص کا انتخاب کیا، نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں، دادا نے پرورش کی، چچا نے کچھ وقت ساتھ دیا، کفالت کی، اس کا انتخاب کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ روحانی طاقت سے مالا مال تھا۔ ضرور مسعود کا قول ہے کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب الناس۔ جب نبی کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، دلوں کو پرکھا، تو اللہ نے کیا پایا کہ ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دل سب سے بہترین، ایک مزکہ اور مصفہ، پیکر اخلاص، سب سے پاکیزہ دل ہے۔ مسائل نہیں دیکھے، غربت نہیں دیکھی کہ وہ تو ایک ملازم ہے، اور دل کو دیکھا، دل میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ورع، اخلاص تھا۔ فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ نے اس شخصیت کو چن لیا رسالت کے۔ طاقت تو موجود تھی وہاں سے کسی بندے کو چن لیا جاتا نہیں۔ یہ طاقت اور یہ اقتدار اور یہ غلبہ اللہ اس کا محتاج ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ چیز ہے عقیدے کی مضبوطی، تقویٰ۔ تو کیا فرمایا؟ جتنی تم میں طاقت ہے تیاری کر لو، مدد اللہ دے گا، مضبوط اللہ کرے گا۔ کیسے کیسے واقعات موجود ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر اللہ ہی جانتا، تم نہیں جانتے۔ ابابیل، چھوٹے سے پرندے، اللہ کا لشکر، اور کیسا کام ہے۔ پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کا لشکر ہے، پوری قوم نوح کو ڈبو دی، فرعون جیسے پاپی کو ڈبو دی۔ یہ ذرے جو ہیں مٹی کے اور ریت کے، اللہ کا لشکر۔ یہ آندھیاں کتنی قوموں کو تباہ کر گئی۔ آواز کڑک، اللہ کا لشکر، کیسی چیخ اللہ نے مسلط کی اور لوگوں کے کلیجے پھاڑ دی، سب اللہ کے لشکر۔ تو اللہ محتاج تو نہیں، اس سے تعلق جوڑ دو، اس سے تعلق جوڑ دو، اپنی بنیادوں پر کھڑے ہو جاؤ، کتاب و سنت کی بنیاد۔ تو یہ جو ایک محنت ہوگی یہ ثمرآور ہوگی، اور واقعتاً اس سے یہ نتائج برآمد ہوں گے کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، ایک نظریاتی مملکت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہ نظریاتی مملکت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو قیادت اب تک ایسی نصیب نہیں ہو سکی جو اس کو سمجھ سکے لا الہ الا اللہ، ایسی قیادت نصیب نہیں ہو سکی۔ پھر استحکام کہاں سے آئے گا؟ یہ مہنگائی کی طوفان، بچہ بچہ مقروض۔ کل تک کوشش ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے کی، آج کوشش ہو رہی ہے آزاد کشمیر کو بچانے کی۔ ایسی نالائق، ایسے نالائق ہمارے حکمران، اس کو بچانے کی کوشش ہو۔ بنگلہ دیش کٹ گیا، بن گیا، اور باقی اور صوبے کے خطرے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ استحکام کی بنیادیں عطا فرمائے،
میں آپ کو مبارکباد دوں کہ جو ایک معاہدہ مکہ مکرمہ میں ہوا، 3 مملکتوں کے بیچ، سعودی عرب کے زیر سایہ، مکہ مکرمہ کے زیر سایہ، اس مملکت میں جس مملکت میں 20 خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ توحید کے امام ہیں، توحید کے امام، دنیا بھر میں توحید کا کام کرنے والے، توحید کی دعوت پہنچانے والے، ان کے زیر سایہ ایک معاہدہ ہوا۔ بہت سے اسلامی ممالک کی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں۔ صرف ایک مملکت ہے جو اسلام ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ اس معاہدے کے خلاف، آپ جانتے ہیں وہ کون؟ کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو قائم رکھے اور اپنے دین اور توحید کے زیر سایہ قائم رکھے۔ ہمارے پاکستان کی جرنیل عاصم منیر حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے ایک عرصہ گزارا سعودی عرب میں، وہاں سے عقیدہ بھی سیکھا انہوں نے۔ وہاں کے کچھ ہمارے دوست جدہ میں مقیم ہیں، ان سے ان کے خاندانی تعلقات تھے، بڑی تعریف کرتے ہیں ان کے اس فہم کی، دین کی محبت کی۔ اللہ تعالیٰ اس دین پر قائم رکھے، اس محبت پر قائم رکھے اور اس عقیدے پر قائم رکھے اللہ رب العزت، اور یہ اتحاد جو ہے اور پھیلے، جو دین اسلام کے غلبے اور قوت کا باعث بنے، اور ہماری یہ مملکت، ہماری یہ سلطنت اسی اساس پر پروان چڑھے۔ یہ واحد اساس ہے اس مضبوطی اور استحکام، اس غلبے کی۔ امیر عمر نے کیا مانگا؟ کیسر و کسریٰ کی دولت نہیں، بلکہ یہ گھر بن جائے، بھر جائے 4 قسم کے لوگوں سے، جس میں سرفہرست ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ وہ تربیت کے سارے جوہر موجود، مکہ مکرمہ میں یہ دین اعتقادی درس تھے۔ پھر مکہ مکرمہ ہی میں ہجرت کا سبق شروع ہوا، مہاجرین حبشہ گئے، مدینہ آئے۔ یہ ایک بڑی تربیت تھی، اسلام کی خاطر اپنی املاک کو چھوڑ دو، اپنے بدن کو چھوڑ دو، گلیوں محلوں کو چھوڑ دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے چھوڑے، کاروبار چھوڑ دی، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے خونی رشتے توڑ دی۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹے کو چھوڑ کر آگے، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑی ابتلا ہے، لیکن سب اسلام اور دین کی خاطر۔ ابو عبیدہ بن جراح جنگ بدر میں موجود، ایک کھوپڑی نظر آئی اڑتی ہوئی، بڑی قوت سے وار کیا گیا گردن پر، وہ کھوپڑی جا رہی۔ یہ کس کی ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح کے باپ بھی۔ مارنے والا کون؟ ابو عبیدہ۔ الولاء والبراء، یہ ٹھوس عقیدہ، کوئی سب رشتے توڑ دیا، اب رشتہ اسلام کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ۔ یہ سب تربیتی عناصر، ہجرت کا درس جو ہے بہترین تربیت کا، قربانی دین کی خاطر، عقیدے کی خاطر اور توحید کی خاطر، سب کو چھوڑنے میں آمادہ۔ فرمایا کہ یہ گھر بھر جائے ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ۔ اہل نجران نے کہا تھا کہ ایک بندہ ہمیں بھیج دیں ہماری تربیت کے لیے۔ اہل یمن بڑا امین شخص ہو، فرمایا کہ میں امین، حق امین، واقعی وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح، اس کو آپ نے بھیجا، امین ہذہ الامہ، اس امت کا امین ہے۔ حضرت عمر نے کیوں خواہش کی کہ مجھے ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ بھی امین، وہ امانت ہے ہمارے ہیں، قدم قدم پر راشی کی رشوت خور، ناجائز ٹیکس لگانے والے، بھتہ خور، امانتوں میں خیانتیں کرنے والے، ایسے لوگ استحکام نہیں دے سکتے۔ استحکام کے لیے مان بھی طاقت چاہیے، جس میں عقیدے کی قوت ہے، اور یہ جو ایک عدل اور امانت۔ ابو عبیدہ بن جراح کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے خیبر، جب خیبر فتح کر لیا تو زمینیں آپ نے یہودیوں کو دے، کام تم کرو، زمینیں ہماری۔
پیداوار آدھی تقسیم، آدھی آپ کہہ دیں، اس کو مضاربت کہتے ہیں. اور ویسا بھی جرا کو بھیجا، یہ پورا فصل تیار ہوئی، پیغام آ گیا کہ فصل تیار ہے، بندہ بھیجتے، اور بیت میں جرا کو بھیجتے کہ جا کر اپنا حصہ دیکھو. بڑا حصہ ہے اس وقت، یعنی ما شبعنا الا بعد فتح خیبر. صحابہ کے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا فتح خیبر کے بعد. یہودیوں کی خواہش تھی، انہوں نے ایک تھیلی بھر کے رکھی سونے کی، وہ پیش کرنے کی کوشش کی، یہ دے لو، اور تقسیم میں گڑبڑ کر جا، ہمیں زیادہ دے. فرمایا کہ دنیا میں سب سے مبغوض قوم میرے لیے تم ہو یہودی، سب سے زیادہ نفرت کے قابل تم لوگ، اور میں ایسی تقسیم کروں کہ تمہیں زیادہ دے دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ جس قوم سے مجھے عداوت ہو، جو قوم میرے لیے نفرت اور بغض اور حقارت کے قابل ہو، ان کو زیادہ دے دو. فرمایا کہ زیادہ دے کر بھی نہیں جاؤں کہ تمہیں کم دے دوں کہ تم مبغوض قوم. نہیں، عدل ہو، میں انصاف ہوں، یہ امانت ہے. اس وقت ایک بوڑھے نے کہا تھا ھذا هو العدل الذی تقوم به السماء، یہ وہ عدل ہے جس عدل کی برکت سے آسمان اور زمین قائم. ورنہ جو خیانتیں تمہارے اندر ہیں، یہاں تو قیامت برپا ہو جاتی، دنیا تباہ اور برباد ہو جاتی. تو یہ عدل ہے، یہ امانت ہے. اس امانت کا ادراک اور فہم ہے. کس طرح لوگ کھا رہے ہیں. اندرون سندھ پروگرام ہوتے ہیں، ایک سڑک ہم نے کوئی 5-6 سال سے دیکھی، ٹوٹی پھوٹی سڑک لگتی. لوگوں نے بتایا کہ یہ سڑک کاغذات میں 5 دفعہ بن چکی، 5 دفعہ بن کاغذات، پیسے آتے ہیں سب حضر. تو ایسے لوگ استحکام دے کے پاکستان استحکام آئے نہیں. میں بھی طاقت اندر پیدا کروں، یہ استحکام کا باعث. جس بستی کی مثال ابھی شیخ عثمان نے ذکر کی، سب کچھ آ رہا تھا، امن بھی تھا، رزق بھی آ رہا تھا. ان میں ایک اعتقادی خرابی آ گئی، فکفرت بانعم اللہ، ناشکری کا مرض آ گیا. ناشکری کا مرض جو ہے یہ عقیدے کی خرابی، کیونکہ ناشکر، یہ شکر کا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرے، اقرار کرے کہ ہر نعمت اللہ کی، اللہ کی عطا کر، اللہ خالق المال، یہ اقرار کر لے. یہ شکر کا پہلا اسٹیج ہے، اور یہ اعتقادی اسٹیج. عقیدے میں یہ بات موجود ہو، جتنے نعمتیں کائنات میں موجود ہیں اللہ کے پیدا کرتا، اللہ کی عطا کرتا. ناشکری آ گئی ہمارے یہاں، ختم پہ ناشکری موجود. بیٹا اللہ نے دیا، نام جو ہے وہ حضور بخش ہے، سائیں بخش ہے. شرک، یہ ناشکری. تو اس قوم میں ناشکری کا مرد آ گیا. اللہ نے 2 لباس میں ہے، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک کا اور خوف ہی پیدا ہو گیا، امن ختم ہو گیا، سلامتی ختم ہو گئی، افلاس اور فاقہ آ گیا. تو یہ معنوی عمل جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے حکام کے لیے بھی اور عامت الناس کے لیے. اس کے بغیر استحکام کا کوئی راستہ نہیں. تو لاکھ کمیشن بٹھاؤ، میٹنگیں کرو، دورے کرو، بھاگم دوڑ کرو. استحکام اور مضبوطی جو ہے نا، اس کے بارے میں سوچنا یہ تمہارے دماغوں کا کام ہی نہیں، یہ سوچا جا چکا، فیصلے ہو چکے ہیں. اللہ کا دین قیم، اس کو اپنانا، تمہارے سارے کام یہ سنبھال لے گی. اتدری ما حق العباد ما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حق یہ ہے اللہ کا حق کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، شریک نہ ٹھہرے. پھر اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو کبھی عذاب نہ دے، اس کا عذاب جہنم کا، بلکہ جنت کا داخلہ دے. جنت تو سب سے بڑی چیز، جو اللہ جنت دینے پر قادر ہے. جنت یہ سب سے اعلیٰ صراط اللہ خالی ہے.
وہ دنیا کی یہ چھوٹی موٹی یہ استحکام اور یہ دنیا کا مال یہ نہیں دے گا جس کی کوئی حقیقت ہے نہیں. لو کان الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربۃ من ماء. کوئی حیثیت اور حقیقت ہے. جنت اللہ کا بے مہنگا سودا اللہ یہ عطا کر دے گا. جہنم سے بچا لے گا. اس اللہ کی عبادت کر تو نظام تو بچ چکے, باتیں طے ہو چکی, صرف ضرورت جو ہے وہ تنفیذ کی ہے. وقت ہو چکا. بارک اللہ فیکم. آپ کی آمد کا شکریہ. اور مجھے بھی فوری نکلنا ہے, لاہور جانا ہے, ایئرپورٹ پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کر لے. آپ ایک ایک قدم میں اللہ برکتیں عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ اس مملکت کی حفاظت فرمائے. اللہ اس کو مستحکم کر دے. دنیا کی نظریں اس پر ہیں, کھائے جانے والی نظریں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ معنی امور پیدا کریں. عدل ہے, عقیدہ ہے, اور جو تربیت اللہ تعالیٰ نے کی مکی زندگی میں اور جو مدنی زندگی وہ اپنے اندر اپنائیں, پیدا کریں, تو انشاءاللہ یہ استحکام کا ضامن ہوگا. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.